معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشع بزم جنت، شہر یاری ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، وہ بن کے روشنی پھر دید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جن کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، جن کی یاد میں حضرت داؤد نے نغمہ سرائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جن کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جن کی شان رحمت کے، نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والا، مرادی غریبوں کی برلانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، سر تو ہی سرور تو ہی، سرا سازو ساما تو ہی، سر تو ہی سرور تو ہی، سرا سازو ساما تو ہی، جاں تو ہی جہاں تو ہی، جانا قرار جاں تو ہی، بہر پایت خواجہ ہندہ آن شہ کیواں جناب، بہر پایت خواجہ ہندہ آن شہ کیواں جناب، بل علا راسی و عینی گوید آن خاکا توئی۔ حضرات، گزشتہ بیان میں بارگاہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں محبت کا نذرانہ پیش کیے، کل عرض کیا کہ اپنے وطن ایران خراسان سے نکل کر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند و بخارا میں تشریف لائے، اور آپ تقریباً 6-7 سال تک وہاں پر ہجری 544 سے 51 تک علم حاصل کرتے رہے۔ جب مکمل طور پہ ظاہری عالم اور فقیہ بن گئے، ہجری 551 میں سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سمرقند و بخارا
وہاں سے آپ پھر بغداد شریف کا رخ فرماتے ہیں۔ بغداد شریف میں اس وقت کہ بہت بڑے صوفی اور سید المشائخ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ بار ہیں۔ یہ پہلا اتفاق سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ بغداد شریف پہنچے اور ایک مسجد میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ باہر سے دیکھا تو پوری مسجد بھری پڑی ہے اور ایک قطب وقت، ایک صوفی وقت اور ایک عارف باللہ اس مسجد میں جتنے سامعین موجود ہیں ان سب کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں اور سب کو معرفت الہی کے جام پلا رہے ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کی اس مسجد میں جلوہ بار ہیں اور پوری مسجد صوفیاء کرام، اولیاء اور عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد اور ان کے مریدوں سے بھری ہے۔ یہ پہلا اتفاق ہے۔ آج سے پہلے نہ حضرت عثمان ہارونی نے سرکار غریب نواز کو دیکھا ہے اور نہ وہ سرکار غریب نواز نے پہلے حضرت عثمان ہارونی سے ملاقات کی ہے۔ جیسے ہی آپ مسجد کے دروازے پر پہنچے، اب گویا آپ اجنبی ہیں، یہ پہلی بار کا اتفاق ہے۔ آپ مسجد کے دروازے پہ جو سیڑھیاں تھی اس سیڑھیوں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب یہ مجمع ختم ہو جائے تو بعد میں مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھیں یا جو بھی کام رہا ہو، عبادت اس وقت کی نماز ہو۔ آپ مسجد کے دروازے پہ تشریف فرما ہوئے اور یہاں ممبر کے قریب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دست دے رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس درویش پہ پڑی، کوئی مسجد کے قریب، مسجد کے سیڑھی کے قریب کوئی بندہ آیا ہے، آپ واز فرما رہے ہیں، آپ تقریر فرما رہے ہیں، آپ کی نظر جیسے دروازے پہ پڑی، ایسا لگتا ہے جیسے دیرینہ ملاقات ہو سرکار غریب نواز سے، زمانوں کا تعلق ہو، زمانوں کی ملاقاتیں ہوں۔ جیسے ہی ایک نظر سرکار معین الدین چشتی کو حضور عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، فوراً کہتے ہیں بیٹا معین الدین، تمہاری جگہ وہ نہیں ہے، تمہاری جگہ یہ ہے۔ اب اس سے پہلے کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی انٹروڈکشن نہیں، کوئی پریچے نہیں ہے، مگر وہ اللہ والے، وہ صوفیاء، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی علوم عطا فرمائے ہیں۔ وہ لوگوں کے پیشانی، ان کی آنکھیں اور ان کے جو ہے جسم کو دیکھ کر حالات پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہ بیٹھتے ہی سرکار عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین تمہاری جگہ وہ نہیں، تمہاری جگہ یہاں ہے۔ گویا یوں کہو کہ دلوں کی باتیں نگاہوں کے درمیان پہنچی، دلوں کی باتیں نگاہوں کے درمیان پہنچی، کہاں چراغ جلا روشنی کہاں پہنچی۔ فوراً جو ہے آپ سرکار غریب نواز تشریف لے آئے اور آپ کو حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بٹھایا۔ وہ مجلس سے واز ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ اب آپ کی اور حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ملاقات ہے، مگر آپ کو گویا یوں سمجھ لو کہ ایک کامل مرید کی جس پیر کو تلاش ہوتی ہے کہ جس پر بھروسہ کر کے پیر اپنے سارے اسرار، اپنے سارے رموز اور اس اسرار الہی جو اس کے دل میں ہے وہ سارا اپنے وصال یا اپنے دنیا سے کوچ اپنے سفر کے وقت کوئی اس کا سچا امین بنے، امانت دار ہو۔ ہر صوفی، ہر مرشد، ہر پیر کو یہ فکر لائق ہوتی ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو کوئی میرا سچا جانشین بنے، کوئی میرا سچا نائب ہو، کوئی سچا جو ہے ان کا وارث ہو۔ ہر ایک مرشد و پیر کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ کسے میں یہ اسرار ٹرانسفر کرو، کسے میں یہ سارے راز و نیاز کا نائب بناؤ۔ حضرت سرکار غریب نواز کو دیکھ کر گویا وہ آرزو حضرت عثمان ہارونی کی مکمل ہو گئی۔ اب وہ پیر کو جس مرید کی تلاش تھی وہ مرید خود اب ان کے پاس آ گیا، خود اب ان کی بارگاہ میں آ گیا، جو اس بات کا متحمل، اس بات کے قابل ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا مسند یہ سنبھالے گا، ہمارے سلسلے کو یہ آگے بڑھائے گا، ہمارے
راز و نیاز ہماری امانت ہے وہ اپنے اہلوں میں پہنچائے گا۔ یہ فکر جو دامن گیر حضرت عثمان ہارونی کو ہے، اب وہ فکر چلی گئی۔ جس کا انتظار تھا وہ ایک کامل مرید آج پیر کی بارگاہ میں آ پہنچا ہے۔ یہی ایک اللہ والا، ایک صوفی جو ہوتا ہے، اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کے راز، اس کے اسرار وہ رائگاں نہ جائیں، اور یہی سارے، اس لیے آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک بڑے صوفی، ہر ایک بڑے مرشد، ہر ایک بڑے پیر کا ایک جو ہے کوئی سچا نائب ہوتا ہے جو بعد میں اس کا سچا جانشین اور سچا جو ہے اس کا وارث بنا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی ہے، ان کے علوم اور ان کی کے تصوف کے وارث حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں سرکار عثمان ہارونی کے علوم اور اسرار کے وارث سرکار غریب نواز بنتے ہیں، اور آگے بڑھتے چلے جائیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم اور ان کے اسرار کے سچے وارث حضرت فضیل بن عیاض بن رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر ماضی قریب میں آ جائیں حضرت سیدنا آل رسول احمد نوری، حضرت سیدنا آل رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ مہررہ اور سلسلہ برکات کے ایک عظیم بزرگ حضرت آل رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں اس فکر ہے کہ میں کوئی ایسا مرید تلاش کروں یا میری بارگاہ میں کوئی ایسا مرد حق آ جائے جس کو اس قابل ہو جو کہ میں اپنے سارے اسرار ان کی طرف منتقل کر سکوں، تو انہیں وہ اعلی حضرت کی شکل میں پیر مل جاتے ہیں، امام احمد رضا کی شکل میں اس پیر کو مرید مل جاتے ہیں۔ یعنی یہی ہوتا رہا ہے، وہ صوفیاء، وہ اللہ والے، وہ مرشدین برحق ہوتے تھے، ان کا ایک نائب ہوتا ہے جو ان کے بعد ان کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہے۔ اسی لیے حضور آل رسول ماہر عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، اگر قیامت کے دن مجھے اللہ پوچھے کہ آل رسول ہمارے لیے دنیا سے کیا لے کے آیا ہے، میں کہوں گا مولا احمد رضا کو لے کے آیا۔ تو یہ جو ہے ہوتا رہا۔ اب حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جس کی تلاش ہے، سرکار غریب نواز آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور پہلے کچھ دن گزر جاتے ہیں، بہت جو ہے آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان 1-2-4 گھنٹے کے اندر بہت ساری باتیں ہو گئی، بہت سارے اسرار و رموز اور نیاز کی باتیں ہوئی، یہ سارے حالات ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب سرکار بغداد کو سرکار غریب نواز کو مجاہدات کرواتے ہیں، اور اپنے سلسلے کے کچھ اصول، کچھ ضابطے، سلسلہ چشتیہ کے کچھ باریک رموز بتاتے ہیں۔ معین الدین جاؤ آج ایک دن مجاہدہ کرو، سرکار غریب نواز جاتے ہیں، ایک دن مجاہدہ کرتے ہیں، پھر فرماتے جاؤ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آؤ، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آئے، جاؤ پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آؤ، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آئے۔ اس طرح آنا جانا پڑھاتے رہے، مجاہدات کرواتے رہے، مکمل طور پہ جیسا چاہا تھا ویسا ہی جب سرکار غریب نواز کو پاتے ہیں عثمان ہارونی، اب سمجھ گئے کہ اب اس بندے کو کنیکشن دے دیا جائے، اب اس کا سلسلہ مکمل طور پہ مولا کائنات کی بارگاہ میں لگا دیا جائے۔ سارے اسرار و رموز، ریاضت مجاہدہ کروانے کے بعد جب سارے چلے، ساری ریاضتیں، راتوں کی عبادتیں، کل سورہ اخلاص کا ورد، یہ سب مکمل ہو گئے، اب جو ہے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنا کرم والا ہاتھ سرکار غریب نواز کے چہرے پر پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں معین الدین اب ذرا اوپر دیکھو کیا نظر آتا ہے، اب اتنے دن تک چلا کروایا، مجاہدات کروائے، 1000 مرتبہ 12 سورہ اخلاص پڑھوائے، روزہ رکھوایا، ساری رات نمازیں پڑھوائے، اس مختصر سے وقت کے اندر اس کمال تک پہنچا دیا، اس منزل تک سرکار غریب نواز کو پہنچا دیا۔ اب سارے سلسلے کے اوراد و وظائف مکمل کرنے کے بعد جب سرکار غریب نواز عثمان ہارونی کے پاس آئے ہیں، اپنا دستے کرم ان کے چہرے پہ رکھا، عثمان ہارونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بیٹا معین الدین اب دیکھو اوپر کیا نظر آتا ہے۔ سرکار غریب نواز جیسے نظر اٹھاتے ہیں، کیا نظر آیا؟ آپ فرماتے حضور یہاں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہو، اللہ کے عرش پہ نظر دوڑائی گئی ہے، اللہ کا عرش نظر آیا۔ معین الدین نیچے دیکھو، جب نیچے دیکھا کیا نظر آیا؟ حضور تحت الصراط زمین کے سارے طبقات میرے سامنے ہیں۔
اللہ اللہ کہا معین الدین اب تک جو ہے تمہارا کام مکمل نہ ہوا، جاؤ پھر ایک رات جو ہے مجاہدہ کرو اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جاؤ۔ پھر چلے گئے اور ایک رات مجاہدہ کیا، بندگی کی 1000 بار، پھر سورہ اخلاص کا ورد کیا، پھر دوسرے دن آئے، یہی حال ہوا، یہاں تک کہ اب سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین دیکھو میری انگلیوں میں کیا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی 2 انگلیاں حضرت عثمان ہارونی نے سرکار غریب نواز کی نگاہ اور نظروں کے سامنے کی، کہتے ہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت عثمان ہارونی نے جب پوچھا سرکار غریب نواز فرماتے حضور آپ کی 2 انگلیاں ہیں اور اللہ کے 18,000 عالم اس میں نظر آ رہے ہیں، 18,000 دنیا اس 2 انگلیوں میں نظر آ گئی۔ حضرت عثمان ہارونی کے دونوں انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اس فاصلے کے اندر 18,000 دنیا سرکار غریب نواز ملاحظہ کر رہے ہیں، 18,000 عالم کی مخلوقات ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اب اس طرح سے فاصلے اور اتنی سی جگہ میں 18,000 دنیا کا مشاہدہ کرنا، یہ تو پیر جانے، اور وہ پیر جسے دکھا رہا ہے وہ ان کا مرید معین الدین جانے، مگر ان دونوں انگلیوں کے درمیان 18,000 دنیا۔ دیکھے حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین اکنو بدرجائے کمال برسیدی، اب معین الدین کمال تک پہنچ گئے۔ پھر اسی سفر میں آگے چل کر حج کا سفر کیا، حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ ہیں، خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، حج کے ارکان ادا ہوئے، آخر میں طواف خانہ کعبہ کے بعد حضرت عثمان ہارونی مزاب خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے رہ کر حضرت سرکار غریب نواز کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ میرا مرید معین الدین ہے، میں نے اسے تیری بارگاہ میں دیا، اتنا کہنا تھا، خانہ کعبہ سے آواز آتی ہے ہم نے بھی اس مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ اب یہ ہوا حج سے فارغ ہو کر اب چلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں جیسے پہنچے ہیں عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار غریب نواز کا ہاتھ پکڑا ہے، روضہ رسول کے پاس لے گئے، بارگاہ رسالت مآب مواجہ اقدس کے قریب لے گئے اور عثمان ہارونی کہتے ہیں بیٹا سلام کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت سرکار غریب نواز سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم یا سید المرسلین، اتنا سلام کرنا تھا، قبر رسول سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا قطبہ مشائخ البحر والبر، اے زمین و خشکی پر رہنے والے سارے مشائخ کے قطب اعظم معین الدین تم پہ بھی سلام، وعلیکم السلام یا قطبہ مشائخ البحر والبر۔ جب یہ بارگاہ رسالت سے جواب ملا حضرت عثمان ہارونی کہتے بیٹا اب جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے جو کمال جو مقام ملنا تھا، اتنے دن ریاضت مجاہدہ سفر، اور پھر ان پورے سفر کے اندر آپ نے جو ہے لکھا ہے کہ آپ نے 20 سال عثمان ہارونی کی خدمت میں گزار ڈالے۔ کتنے سال؟ 20 سال آپ کا بستر لگانا، آپ کے کپڑے صاف کرنا، آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی انگیٹھی اٹھانا، اس طرح جو ہے سارے کام عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضرت سرکار غریب نواز فرماتے رہے۔ یعنی پیر کی ایسی خدمت کی ہے کہ صبح اس سے پہلے کہ پیر بیدار ہو حضرت سرکار غریب نواز بیدار ہو کر وضو کے لیے پانی کا انتظام فرما دیتے، وضو کے لیے سارا انتظام ہو جاتا، نماز کے لیے مصلی کا انتظام، یعنی 20 سال تک اس طرح خدمت کی ہے اپنے پیر و مرشد کے، رات دن نہ کبھی یہ سوچا کہ معین الدین بخارا اور سمرقند کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آیا، بخارا اور سمرقند کے بڑے بڑے جامعات میں پڑھ کے آیا، اتنا بڑا فقیہ اسی لیے بنا تھا، اتنا بڑا محدث اسی لیے بنا تھا۔ معین الدین بخارا میں تیرے علم کا وقار، بخارا اور سمرقند میں تیرے علم کا وہ لوہا کہ بڑے بڑے اساتذہ بھی تجھ پہ رشک کرنے لگے، اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے زبردست مفتی بننے کے بعد 20 سال اسی لیے وہ مدرسے کے
6-7 سال گزارے تھے. اسی وجہ سے اتنے بڑے عالم بنے تھے کہ 20 سال اس فقیر کی خدمت میں رہے اور اتنے سال اس فقیر کا بسترا اٹھائی بسترا جاری ان کے لیے سارا انتظام کرے. کبھی کبھی دل میں خیال آیا ہی کبھی یہ دل میں خیال آیا ہی نہیں, اس لیے کہ سرکار جانتے تھے غریب نواز وہ علم تو ظاہری علم ہے, اگر اس ظاہری علم کو کمال تک پہنچانا ہے تو اس باطنی مرید پیر کی بارگاہ میں رہنا پڑے گا. وہ میرا علم جو ظاہری ہے جو سمرقند و بخارا میں پڑا ہے وہ علم اسی وقت کمال کو پہنچے گا جب اس صاحب باطن کے پاس رہوں گا, ان کی خدمت کروں گا. اتنے بڑے فقیر اتنے بڑے محدث و عالم بننے کے بعد 20 سال رات دن عثمانی ہارون کی خدمت میں گزار ڈالے, سفر میں ان کے ساتھ, حضر میں ان کے ساتھ, صبح ان کے ساتھ, رات ان کے ساتھ, شام ان کے ساتھ, اس طرح 20 سال گزار ڈالے جس طرح ایک خادم گزارا کرتا ہے. مگر اس 20 سالوں کے اندر جو کمال دیا ہے غریب نواز کو, جو تصوف دیا ہے سرکار غریب نواز کو, آپ فرماتے ہیں معین الدین آج جس کمال پہ پہنچا ہے یہ سارا کمال ان 20 سال پیر کی خدمت سے مل گیا ہے. یعنی اگر ہم جیسا کوئی ناکارہ آدمی ہوتا تو پھر ان کو تو ڈائریکٹ فارغ ہونے کے بعد بڑی یونیورسٹی چاہیے. 10 سال تک مدرسے میں پڑھتا رہا, اب 10 سال پڑھنے کے بعد فقیر کی ملاقات تھوڑی نہ کروں گا, اب اس فقیر کے ساتھ سفر تھوڑی کروں گا. اتنے 10 سال 12 سال پڑھا ہو, پڑھنے کے بعد ہم کو ڈائریکٹ یونیورسٹی چاہیے, ڈائریکٹ بڑا دارالعلوم چاہیے. مکتب پڑھاتے بھی نہیں ہیں لوگ, اتنا بڑا عالم بنا مکتب پڑھاؤں گا. یعنی پڑھنے کے بعد کے 10-12 سال یونیورسٹی اور جامعات میں گزار ڈالا. بخاری پڑھا, مسلم پڑھا, منطق پڑھا, فلسفہ پڑھا, بیضاوی پڑھا, تفسیر بیضاوی پڑھا, تفسیر نصفی پڑھا, حکمت کی, فلسفہ کی, منطق کی کتابیں پڑھی. اتنا زبردست عالم ہونے کے بعد آدمی کے دل کے اندر ایک انانیت ہوائی کرتی ہے. فارغ ہونے کے بعد بڑی یونیورسٹی میں بیٹھنا ہے, فارغ ہونے کے بعد بڑے ادارے میں بیٹھنا ہے. اتنے سال 10 سال تک ماں باپ نے لاکھوں کا سرمایہ لگا دیا, اب لاکھوں کا سرمایہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے حاصل کرنا ہے. وہ جتنا فائدہ جتنا دینا تھا دے دیا, اب یہ سارا بڑے جامعات میں جا کر بڑا شیخ بنوں گا, بڑا مدرس بننا ہے. یعنی اس طرح نکلنے کے بعد بڑے بڑے خیالات ہوتے ہیں. مگر سرکار غریب نواز سمرقند و بخارا میں بڑے بڑے علماء سے علم پڑھ کر اتنے زبردست عالم بنتا ہے. مگر اس کے بعد ایک صوفی کی بارگاہ میں رہے, اس کے بعد ایک فقیر کی بارگاہ میں رہے. جو پڑھا تھا ظاہری علم, اس ظاہری علم کو اگر صحیح کمال دیا ہے تو وہ کمال عثمان ہارون کی خدمت نے دے دیا ہے. اگر وہ خدمت نہ آتی تو پھر ایک علاقے کے ایک جگہ کے بہت عالم بن کے رہ جاتے, ایک گاؤں پہچانتا, ایک شہر پہچانتا. مگر مرشد کی خدمت نے وہ مقام دے دیا کہ آج معین الدین جہاں جہاں دنیا کا کنارہ پھیلا ہے اس کنارے پہ اللہ نے نام معین الدین پھیلا دیا. اس لیے جو ہے حضرت سرکار غریب نواز بارگاہ رسالت میں عثمان ہارونی کے ساتھ ہیں. بارگاہ رسالت قبر انور سے جواب آیا, واپس پلٹے بغداد شریف آئے. بغداد شریف میں حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ غریب نواز سے فرماتے ہیں, بیٹا میں حجرے میں جا رہا ہوں اور میں اب باہر نہیں نکلوں گا, تم صبح میرے پاس آیا کرو. سرکار غریب نواز صبح مسجد میں جہاں حضرت عثمان ہارونی معتکف تھے جاتے اور حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ ملفوظات, کچھ ارشادات, کچھ باتیں لکھواتے, فقر کی, تصوف کی, ریاضت کی, بندگی کی, یہ ساری باتیں, اور جو قیامت تک لوگوں کی اصلاح جس سے ہوتی رہے گی, لوگ انہیں پڑھ کے تزکیہ نفس کا سامان کرتے رہیں گے. وہ ساری باتیں جو ابھی تک حضرت عثمان ہارونی نے اپنے بڑے بڑے بزرگوں, اپنے بڑے بڑے مشائخ سے حاصل کیا تھا, وہ ساری باتیں جو ان کے دل میں تھی اب نوٹ کروا رہے ہیں تاکہ معین الدین یہ تجھے ہی کام نہ آئے بلکہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے والے جتنے بھی تمہارے مریدین بنے ان سب کے لیے دستاویزی کتاب ہو جائے, ایک ڈاکیومنٹری بک ہو جائے. کئی مہینوں تک حضرت عثمان ہارونی کے پاس صبح کے وقت سرکار غریب نواز تشریف لے جاتے, آپ ارشاد فرماتے, سرکار غریب نواز ان ساری چیزوں کو لکھتے ایک ذخین کتاب ہو گئی جو پھر سرکار غریب نواز نے ترتیب دیا, اور آج بھی وہ کتاب لائبریریوں میں موجود ہے, آج بھی جو ہے کتاب مارکیٹ میں موجود ہے. سرکار غریب نواز نے اس کتاب کا نام انیس الارواح رکھا. آج وہ کتاب انیس الارواح ملتی ہے, اور جو ہے
ہر جگہ دستیاب ہے، کتب خانوں میں، لائبریریوں میں وہ سارے ملفوظات اور ارشاد و فرامین حضرت عثمان ہارونی کے جو نقل کیے تھے سرکار غریب نواز نے، اس میں ترتیب دیے، اور پھر جو ہے سرکار غریب نواز احمد اللہ تعالیٰ علیہ اجازت لیتے ہیں حضرت عثمان ہارونی سے، اور پھر جو ہے آپ نے ایک مرتبہ تنہا حج کیا۔ اس سفر میں آپ تنہا ہیں اور آپ کے کچھ خادم، آپ کے کچھ ساتھی ہیں، آپ مکہ معظمہ گئے، حج کیا، اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا گویا کہ مقصد، پہلے تو آ گئے ہیں پیر و مرشد کے ساتھ، اب تنہا آئے ہیں حج کے فارغ ہونے کے بعد، بیت اللہ شریف کے طواف، ارکان حج، مناسک کے حج، اور جو ہے مکہ شریف کی زیارتوں سے فارغ ہونے کے بعد جب سرکار غریب نواز مدینہ طیبہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں، اب سلام کہتے ہیں، واپس جواب ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے، وعلیکم السلام وعلیکم الا السلام، اور تم پر بھی سلام ہو، وعلیکم السلام یا معین الدین، بارگاہ رسالت سے جواب ملا۔ اسی جگہ بیٹھے رہے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہاں تک کہ اسی مجلس میں بارگاہ رسالت سے آپ کو ہندوستان آنے کا پروانہ عطا ہوا۔ معین الدین جاؤ، ہندوستان کی سرزمین پر ہم نے وہ خطہ تمہارے لیے مخصوص کر دیا، ہم نے وہ خطہ تمہارے لیے مخصوص کر دیا۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عریضہ اور حکم ملا، سرکار غریب نواز بیدار ہوئے۔ اب دل میں تھوڑی دیر کے بعد تشویش آتی ہے کہ معین الدین کبھی ہندوستان تو گیا نہیں ہے، اور کس علاقے میں جانا ہے، وہ کیا ہے، یہاں تک کہ پھر بیداری میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوتے ہیں، ایک انار دیا، اور اس انار میں سارا ہندوستان خواجہ کو حضور نے بتا ڈالا۔ ایک انار دیتے ہیں اور اس انار میں سارا ہندوستان بتا ڈالا۔ معین الدین یہاں سے جانا ہے بغداد، بغداد سے بدخشاں، بدخشاں سے ہرات، ہرات سے سبزہ وار سے جو ہے ہوتے ہوئے تمہیں جو ہے پنجاب، پنجاب سے پٹیالہ، پٹیالہ سے دہلی، اور دہلی سے پھر اجمیر جانا ہے۔ یہ پورا نقشہ اور پورا میپ بارگاہ رسالت سے خواجہ کو عطا ہو گیا۔ اب چلے سرکار غریب نواز احمد اللہ تعالیٰ علیہ، پھر بغداد شریف آئے، آخری ملاقات اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی سے کی، کچھ دن قیام فرمایا، پھر وہاں سے چلے ایران، خراسان گئے، پھر اسی جگہ یعنی آپ اپنے مادر وطن میں گئے، خراسان پہنچے، پھر بدخشاں پہنچے، پھر ہرات پہنچے، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے سبزہ وار آئے۔ سبزہ وار میں وہاں کا جو حاکم تھا محمد یادگار، وہ جو ہے صوفیوں کا اور اللہ والوں کا مخالف تھا۔ گزشتہ بیان میں عرض کیا، جس طرح ہرات کے قریب ایک علاقے میں حکیم ضیاء الدین کا واقعہ پیش آیا، اسی طرح سبزہ وار میں محمد یادگار سبزہ واری جو اس پورے علاقے کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، اور اسے اللہ والوں اور صوفیوں سے سخت نفرت تھی، یہاں تک کہ کسی فقیر کو اپنی زمین میں آتا بھی دیکھ لیتا تو اسے مارتا، اسے ڈانٹتا، اپنے نوکروں سے کہتا کہ اس کو بھگا ڈالو۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان آتے ہوئے سبزہ وار میں آپ کا قیام ہوا۔ وہ علاقہ آج بھی ایران کی سرحد کے قریب، وہ علاقہ سبزہ وار، آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھی، اپنے مرید سے کہا کہ کھانا کچھ تیار کرو۔ اتنے میں ایک سبزہ وار کا جو وہ باغ تھا، بغیچہ تھا، وہاں آپ نے قیام کیا تھا۔ وہاں کے باغ کا مالی آیا، کہتا ہے حضور آپ کے لباس، آپ کا کی طرز اور حیت قضائیہ یہ بتا رہی ہے آپ صوفی لوگ ہوں، آپ فقیر لوگ ہوں، مگر اس علاقے کا جو حاکم ہے اور اس باغ کا جو مالک ہے محمد یادگار سبزہ واری، وہ بزرگوں کا، فقیروں کا اور تم جیسے درویشوں کا سخت مخالف ہیں۔ ابھی اس کے آنے کا وقت ہو گیا اور پھر وہ یہاں آئے، تمہیں تکلیف پہنچائے حضور، اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ کی سواری آئیں، آپ یہ بغیچہ، یہ باغ، یہ جگہ چھوڑ ڈالے۔ سرکار غریب نواز کے ساتھ آپ کے مرید کہتے ہیں آپ فکر مت کیجئے، وہ یہ ہمارے پیر، ہمارے بزرگ سنبھال لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا، سبزہ واری جو بادشاہ تھا محمد یادگار، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، دیکھا سرکار غریب نواز
بعد نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے 1-2-4 خادم جو ہیں اپنے کام میں مشغول ہیں، جیسے ہی فقیرانہ درویش ان لوگوں کو یہاں بیٹھا دیکھا آگ بگولا ہو جاتا ہے، اپنے فوراً مالی کو بلایا، فوراً مالی کو بلانے کے بعد کہتا ہے آخر میری جگہ پہ ان فقیروں نے کیوں قبضہ کیا ہے، آخر ہمارے باغ کے اندر ان کو آنے کس نے دیا، یعنی بہت غلط زبان استعمال کرنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ بول ہی رہا تھا، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے، جیسے نماز سے فارغ ہوتے ہیں آپ کے پاس میں ایک پانی کا لوٹا پڑا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت بد کلامی کر پاتا وہ قریب آیا سرکار غریب نواز کے، کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ یہاں سے نکل جائیں، سرکار غریب نواز نے اس پانی میں جو لوٹے میں جو پانی تھا اس کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کر چند چھینٹے اس بادشاہ اس حاکم سبزوار کے منہ پہ چھڑکتا ہے، چھڑکنا تھا، نہ جانے کیسا ذہن و فکر پہ انقلاب آتا ہے، چند قطرے اس کی آنکھ پیشانی اور اس کے گال پہ آتے ہیں، فوراً بے ہوشی کا حال آ گیا، بے ہوش ہو گیا، دیکھا تو مالی آ گیا، حضور یہ تو گستاخ معاف کر دے، یہ تو فقیروں درویشوں کا مقام نہیں جانتا، آپ اسے معاف فرما دے۔ تھوڑی دیر وہ پڑا رہا، بے ہوش رہا، اور کچھ دیر کے بعد پھر سرکار غریب نواز نے دستے کرم میں پانی لیا، اب وہ پانی چھڑکا ہے، اب بادشاہ سبزوار حاکم سبزوار کو جب ہوش آیا، اللہ اللہ، اب جب ہوش آیا ہے تو وہ الگ ہی خیال کا ہوش تھا، اب جب ہوش آیا ہے تو حقیقی ہوش ہے، جس ہوش کے تعلق سے وہ آخرت کا کنیکشن بندے کا لگ جائے، ایسا ہوش جس میں بندے کو قبر کا تصور، بندے کو حشر کا تصور، بندے کو آخرت کا تصور، اور جس کے دل میں معرفت الہی کا سوتا پھوٹنے لگے، جس کے قلب کا تعلق بارگاہ الہی سے ہو جائے۔ اب جب ہوش آیا ہے، ایسا ہوش ہے جیسے ہی آنکھیں کھلی سرکار غریب نواز کو دیکھنے لگا، اب تک تو کچھ اور تھا مگر اب قدموں میں گر گیا، اب آپ کے پاؤں میں گر جاتا ہے، حضور گستاخی معاف کرے، اب سمجھ گیا آپ لوگوں کا مقام کیسا ہے، یعنی اب تک تو کچھ اور تھا مگر ایک فقیر کی نظر نے، ایک اللہ والے درویش کی نظر نے اتنا بڑا کمال پیدا کر دیا، اب تک کسی اور دنیا میں جیتا تھا، اب جب ہوش آیا ہے تو اس ہوش میں آخرت کی ساری منزلیں سامنے ہیں۔ اللہ اللہ، اب جو ہے اب ظاہر بات ہے اب تک کچھ اور ہی تھا مگر اب اس فقیر کی بارگاہ میں آیا ہے، اور وہ کہتا تھا کہ یہ فقیر میرے باغ میں کہاں سے آ گیا، اسے پتا نہیں یہ فقیر جہاں بیٹھ جائے وہیں اس کا باغ ہے، فقیر جہاں بیٹھ جائے وہیں اس کی زمین ہے، مست جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، مست جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، جہاں بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے، جہاں بیٹھ جائے وہیں اس کا میخانہ۔ اللہ اللہ، اب جب ہوش آیا ہے آپ یقین کیجئے ڈاکٹر اقبال مجھے یاد آ رہے ہیں، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، تو نے بھی کتابوں سے میں نے بھی نگاہوں سے، بہت فرق ہے تیرے میرے پینے میں ساقی، رات تیری ہنگامہ گشتری میں کٹی، صبح قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی۔ اب جب ہوش آیا تو پھر دنیا کے سارے جو ایک خیالات نکلے، ذہن و فکر پہ معرفت الہی کا سوتا پھوٹا ہے، قدموں میں گر پڑا اور اپنے مالک کو بلایا، کھانے کا انتظام کیا اور اپنے سارے نوکر چاکر غلاموں کو بلایا اور سارا جو ہے سرمایہ سرکار غریب نواز کے چرنوں میں سمرپت کرتا ہے، قربان کرتا ہے۔ آپ جو ہے وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ یہ جو محمد یادگار سبزواری حاکم سبزوار تھا، یہ اللہ والوں کا دشمن اور اس کا دماغ شیعت کی طرف مائل تھا، یعنی رافضیت کی طرف اس کا دماغ مائل تھا، اور حضرت شیخین ابو بکر عمر کا گستاخ اور شیعت اس کے اندر زیادہ تھی۔ اب جب سرکار غریب نواز کا یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے جو ہے اسے سمجھایا اہل سنت والجماعت کیا ہے، حقیقت میں مقام ابو بکر و عمر کیا ہے، حقیقت کے اندر مقام خلفائے راشدین کیا ہے، اہل بیت کا مقام اپنی جگہ پہ مسلم ہے، صحابہ کا مقام بھی اپنی جگہ پہ مسلم ہے، یعنی اب جو ہے اس سبزاکی میں سبزوار کے دماغ میں اب تک جو شیعت پنپ رہی تھی، اب تک جو رافضیت اس کے دماغ میں تھی، سرکار غریب نواز نے بٹھا کر اس کے دماغ کو ایسا صاف کیا، اہل سنت کی سچی تصویر، اہل سنت کی سچی شبیہ اس طرح اس کو سمجھائی کہ اب وہ اپنے سارے شیعت کے عقائد سے توبہ کر کے اہل سنت میں داخل بھی ہوتا ہے اور غریب نواز کی ہاتھوں پہ مرید ہو کر آپ کا مرید خاص بنتا ہے۔
اللہ آپ جانے لگے اور اسے دعائیں دی، مگر محمد یادگار سبزہ واری کہتا ہے حضور اب آپ نے ایسا پلایا ہے کہ اب اس باغ میں تو کوئی دل ہی نہیں رہا، اب اس دنیا میں کوئی دل ہی نہیں رہا، اب اس کو میں کر کے اور یہاں کی رکھوالی حاکم بن کے کیا کروں گا؟ حضور حقیقت حکومت تو وہ ہے جو آپ دیکھے جا رہے ہیں، حقیقی حکومت تو وہ ہے جو آپ دیکھے جا رہا ہے۔ اپنا سارا باغ فروخت کیا، ماں حاکم سبزہ وار ایران کے علاقوں میں آج بھی وہ سبزہ وار ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جب حاضری ہوئی تھی ہم جاتے تو پھر جگہ جگہ سبزہ وار کا بورڈ آتا تھا، یعنی ہر جگہ اصفہان کا بورڈ ہے، جیلان کا، سجستان سنجر کا بورڈ، اور پھر آتا ہے کہ سبزہ وار دائیں ہے، سبزہ وار بائیں، یعنی وہ ایران کا علاقہ حاکم سبزہ وار۔ ان سارے اپنے چیزوں سے توبہ کر کے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا معتقد، آپ کا مرید بنا، اور اب وہ اپنا سارا سرمایہ صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ اور اس کے چند لوگ پھر یہی ہندوستان کے سفر میں سرکار غریب نواز کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج بھی جہاں سرکار غریب نواز کا مزار ہے، پیچھے کی سائیڈ میں جو مسجد ہے، اس مسجد میں آپ جو ہے بیٹھے رہو تو آپ کی پشت کی طرف والا جو دالان ہے، پیچھے کا ایک مقام بالکل سرکار غریب نواز کا اندر جانے کا وہ مقام، وہ دروازہ ہے جو قدموں کی طرف سے جاتے ہیں، قدموں کی طرف سے جاتے ہیں، بڑا دروازہ ہے، پھر اندر چھوٹا دروازہ آتا ہے جس پہ وہ فارسی میں شعر لکھا ہے، گر فردوس بری بروئے زمین است، گر فردوس بری بروئے زمین است، ہمیں است وہ ہمیں است، یعنی اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہی ہے اور یہی ہے۔ گر فردوس بری بروئے زمین است، ہمیں است وہ ہمیں است۔ یہ وہ قدموں کا راستہ ہے، اور ایک جہاں سرکار غریب نواز آرام کر رہا ہے تو آپ کے الٹے سائیڈ کی طرف، الٹے ہاتھ کی طرف، بائیں ہاتھ کی طرف جو دروازہ ہے، آپ اس دروازے کے باہر کھڑے رہ جائیے، درگاہ سے نکلیے، چھوٹا سا دالان، اس سے آپ نکلیے تو آپ کے دائیں طرف ایک قبر نظر آئے گی، وہ محمد یادگار کی قبر ہے۔ اب آج بھی ان کی بارگاہ میں نظر و نیادیں ہوتی ہے۔ خیر سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بدخشاں، ہرات، سبزہ وار ہوتے ہوتے آپ جو ہے ملتان، یعنی دریائے قاوان ملتان تشریف لے آئے، ملتان سے ہوتے ہوتے لاہور، اور لاہور میں پھر آپ نے 40 دن حضرت داتا علی ہجویری کی بارگاہ میں چلا فرمایا۔ حضور نے فرمایا بھی تھا کہ ہوتے ہوتے جب جاؤ ہندوستان جاتے جاتے معین الدین بارڈر پہ ہمارا ایک شیر بیٹھا ہے، اس سے ملاقات کر کے جانا۔ 40 دن حضرت داتا علی سنجری ہجویری، حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 40 دن تک سرکار غریب نواز رہے، اور وہ داتا علی ہجویری آج بھی جن کی کتاب کشف المحجوب آپ پڑھیے، تصوف کا دریا بہا دیا ہے، اور وہ کتاب بارگاہ رسالت میں اتنی مقبول ہے کہ اس کو حضور نے خود پسند فرمایا۔ داتا علی ہجویری کی کتاب کشف المحجوب، اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ غوث آدم نے کہا تھا اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو انہی کو اپنا پیر بنا لیتا۔ اتنے بڑے بزرگ حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالی 40 دن تک سرکار غریب نواز وہاں رہے۔ اب چونکہ آگے کا سفر طے کرنا تھا، 40 دن کے بعد آپ نے مراقبہ کیا، اجازت کے لیتے حضور اب آگے جانا ہے، بارگاہ سے اجازت نہ ملی، دوبارہ اجازت نہ ملی، تیسری مرتبہ یعنی سرکار غریب نواز سوچتا ہے 40 دن تک داتا علی ہجویری کی بارگاہ میں رہا، ہو سکتا ہے کہ اس 40 دن میں آنے جانے میں کوئی ایسا کام ہو گیا ہو جو خلاف ادب ہو، اور حضرت کو تکلیف ہو گئی ہو، حضرت کے مزار سے کوئی آواز نہیں آتی، جواب نہیں ملتا ہے، کہیں ناراض تو نہیں ہے صاحب مزار حضرت داتا علی ہجویری۔ تیسری مرتبہ جب مراقبہ کرتے ہیں داتا کی قبر سے آواز آتی ہے، معین الدین 2 دن جواب نہ دینا، تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے اے معین الدین، اصل میں بات یہ ہے زمانوں کے بعد تو تیرے جیسا عاشق ہماری بارگاہ میں آیا ہے، زمانوں کے بعد تیرے جیسا کوئی کامل مرید ہماری بارگاہ میں آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے معین الدین ہماری بارگاہ سے جدا کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، تم صبح شام جب ہماری قبر کے قریب بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کرتے ہو، اے معین الدین تم جب ہماری قبر کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہو ہم اپنی قبر میں راضی ہوتے ہیں، تمہاری تلاوت قرآن سنتے رہتے ہیں، اس لیے معین الدین تمہیں ہماری بارگاہ سے جدا کرنے کا جو من نہیں کرتا، مگر مصطفیٰ نے بہت بڑا مشن دیا ہے، آقا نے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے، جاؤ معین الدین اللہ
تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ہماری دعا تمہارے ساتھ ہے، اللہ تیرے ہاتھ پہ اسلام کو غلبہ دے گا، مصطفیٰ کا دین تیرے ہاتھ پہ پھیلے گا، اور جہاں تم جا رہے ہو معین الدین اس زمین پر تیرے قدموں کی برکت سے اللہ کفر مٹا کر مصطفیٰ کا دین پھیلا دے گا۔ اللہ اللہ جاؤ معین الدین، اللہ تعالیٰ کا کرم تمہارے ساتھ اور علی حجویری کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ جاتے جاتے سرکار غریب نواز نے چوک اٹھایا اور 40 دن تک جو علی حجویری کی بارگاہ میں رہے، 2 مصروں میں ساری بایوگرافی علی حجویری کے بیان کر دی۔ آج بھی وہاں آپ کی بارگاہ میں غریب نواز کا کندہ کیا ہوا شعر لکھا ہے، گنج بخش فیضی عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیضی عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ جو ہے پھر سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور سے ہوتے ہوئے پنجاب سے پٹیالہ وہاں بھی رکے، اور پھر وہاں سے آپ دہلی میں آئے۔ دہلی میں اجمیر اور دہلی ان دونوں جگہ پر اس وقت رائے پتھورا کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ کافر اور پوری اس کی رعایا پرجا، پرتھوی راج جس کو کہتے ہیں، رائے پتھورا، اور اسی کا ایک حاکم جس کو کھانڈے راؤ کہتے ہیں، وہیں اس وقت دہلی میں بادشاہت کرتا تھا، حاکم دہلی تھا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ دہلی میں تشریف لے آئے، وہیں پہ ڈیرا ڈالا اور تبلیغ کا دین کا کام شروع کرنے لگے۔ اللہ اللہ بہت دیر تک آپ دیکھا کہ ذوق در ذوق روزانہ لوگ دولت اسلام سے مشرف ہوتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ راجہ کو تشویش ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پھر آگے چل کے ہمارے دین کے لیے خطرہ بن جائے۔ دہلی کے بڑے بڑے لوگ کھنڈے راؤ راجہ کے پاس آئے اور کہتے ہیں حضور کہیں اس فقیر کے آنے سے ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں، آپ کی سلطنت کا تختہ بدل نہ جائے، کہیں آپ کی سلطنت زوال میں نہ آ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے دیوی دیوتا ناراض ہوں، اس سے پہلے اس فقیر کو دہلی سے نکالا جائے۔ مگر ساری کوششیں کرنے کے باوجود ساری چیزیں ناکام رہے۔ بادشاہ جسے بھی غریب نواز کے پاس بھیجتا تھا، راجہ جسے بھی ان کے پاس بھیجتا تھا، وہ غریب نواز کے کمالات، آپ کے اخلاق عادتیں دیکھ کر مارنے کے لیے آتا تھا، مگر عادتیں اور اخلاق غریب نواز کے دیکھ کر وہ آپ ہی کا ہو کے رہ جاتا۔ کئی بار لوگوں کو بھیجا گیا، مگر جیسے ہی مارنے آتا اتنا پربھاوت ہوتا غریب نواز کے اخلاق سے کہ قتل کرنے والا اسی خنجر سے اپنا کفر قتل کرتا اور خواجہ کے چرنوں میں آ کر دولت ایمان قبول کر لیتا۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو خنجر لے کر دہلی کے راجہ نے بھیجا، جاؤ اس کو جو ہے بادشاہ فقیر کو قتل کر کے آؤ۔ درویش تھے، کوئی بڑا کپڑا نہیں پہنتے تھے، پیوند لگا ہوا کپڑا ہے، کرتے پر پیوند لگی ہیں، چادر پہ پیوند لگی ہے، اور بہت پرانا امامہ ہے، مگر وقت کا جوگی، وقت کا جادوگر اور وقت کے بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں، ایک نظر غریب نواز کو دیکھتے۔ اللہ نے اس پرانے پھٹے پرانے کپڑے اور امامے میں ایسا وقار رکھا تھا، ایسا پاور رکھا تھا، وقت کا بڑا بڑا جادوگر عجیب جوگی بھی آیا تھا، مگر اللہ نے اس فقیر کے اندر جو وقار و پاور رکھا تھا، بڑے بڑے لوگ آتے، ایک نظر خواجہ کو دیکھتے ہیں، ان کے پیشانی پہ پسینہ چھوٹنے لگتا ہے، چشم باطل پہ آیا، جور ایما کر دے، دے کے ذروں کو جلا مہر درخشاں کر دے، ہے محبت میں وہ تاثیر، بنے سنگ بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے۔ یہ چیز جو ہے وہ آدمی بادشاہ کا بھیجا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ کا مرید بن کر آپ کے مریدوں کی مجلس میں بیٹھ گیا، اور مجلس ختم ہوئی۔ حضرت فرماتے ہیں ایسی عقیدت سے کیا فائدہ کہ بغل میں خنجر ہے اور بیٹھ کر ہماری تقریر سن رہا ہے، بغل میں خنجر ہے اور بیٹھ کے ہماری تقریر سن رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ انہیں تو ساری چیز خبر ہے، یعنی سارے حالات سے باخبر ہو گئے۔ اللہ والا جو کہہ دے وہی ہو جوا کرتا ہے۔ کسی مولانا روم نے کہا تھا گفتہ او گفتہ اللہ بود، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرتی از حلقوں میں عبداللہ بود، وہ کہہ دیں تو اللہ ہی کا کہا ہوتا۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، اس نے خنجر پھینکا اور سرکار غریب نواز کے قدموں میں گرا۔ حضور مہاراج آپ ہی جو ہے صحیح ہے، جو دلوں کے حال اور دلوں کے بھید جان لیتے ہیں، قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کے خواجہ کے مریدوں میں جو ہے شامل ہو گیا۔ بادشاہ پریشان ہوتا ہے، جو جاتا ہے فقیر کا ہو کے رہ جاتا ہے۔
اللہ اللہ کیا کریں. سرکار غریب نواز کہتے ہیں پیغام بھیجتا ہے راجہ کھنڈے راؤ کو کہ آپ فکر مت کر ہم خود جا رہے ہیں, کہ آپ آدمی مت بھیجنا ہم خود جا رہے ہیں. اور وہیں دہلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا نائب بنا کے رکھا اور وہاں سے سرکار غریب نواز اجمیر کی راہ لے گئے. وہاں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا جانشین اور پھر سرکار غریب نواز اجمیر شریف آئے. اور اجمیر میں داخل ہوتے ہوئے ایک درخت سائبان تھا, وہاں آپ نے قیام فرمایا. کچھ سپاہی آئے, چونکہ جانتے تو تھے دہلی کے سارے میٹر کی خبر رہتی تھی. راجہ کے سپاہی آئے کہ یہ سائبان جو درخت ہے اس کے اس سایہ دار درخت کے نیچے ہمارے مہاراج کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں, آپ ادھر نہ بیٹھے. آپ فرماتے ہیں بہت ساری جگہ ہے کہیں بھی اونٹ بیٹھ جائیں گے, مگر سائبان شتربان بولتا ہے نہیں نہیں اسی جگہ اونٹ بیٹھنے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تو اللہ والے ہیں کہیں بھی بیٹھ جائیں گے, جب تمہارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اللہ کرے وہ یہیں بیٹھے رہے. اتنا کہا اور سرکار غریب نواز انا ساگر کے قریب چلے گئے اور یہاں پر ستربان سائبان آیا, اونٹ بٹھائیں. دوسرے دن صبح جب محل میں اور دربار میں کوئی سی ضرورت سے ان جانوروں کو جو ہے شاہی حکم سے کہیں جانا تھا, جانوروں کو اٹھانے کے لیے جب ستربان آیا, ہزار کوششوں کے باوجود بھی اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتے. یہاں تک کہ ان کے پاؤں اور ان کے گلے میں ہاتھیوں کے پیر, ہاتھیوں کے گلے میں رسی ڈال کر وہی رسی کا ایک سرا ان اونٹوں کے گلے اور گردن میں ڈالا جاتا ہے, مگر ان ہاتھیوں کے کھینچنے کے باوجود اونٹ ہے کہ نہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے, نہ ٹچ سے مس ہوتا ہے. بات پھیلتے پھیلتے راجہ پتھورا رائے کو پہنچی. کیا ہوا کہ حضور واقعہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ دنوں پہلے وہ فقیر 2 دن پہلے یہاں پہ آیا تھا, یہ جملہ کہا, بادشاہ سمجھ گیا جاؤ اس فقیر کو تلاش کرو, اگر وہ نہیں چاہے گا تو یہاں یہ زندگی پر اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے اور یہیں پہ ان کی موت واقع ہو جائے گی. بادشاہ کے سپاہی جاتے جاتے انا ساگر کے کنارے سرکار غریب نواز کو پا لیے. کہتے ہیں حضور معاف کریں, درویش فقیر معاف کریں, سنت مہاراج معاف کریں, آپ کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئے. سارا واقعہ سنایا. حضرت فرماتے ہم نے تو کہا تھا کہ ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے, جاؤ اونٹ بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے ہی رہے, کہ حضور معاف فرما دے. خواجہ کہتا ہے معافی ہمارا شیوا ہے, دیا دینا ہمارا شیوا ہے. اتنا کہا جاؤ میرا رب چاہے گا اونٹوں میں پھر اٹھنے کی طاقت آ جائے گی. اتنا کہا شتربان جیسے ان درختوں کے قریب پہنچتا ہے فوراً ایک اشارے میں پہلے کی طرح اونٹ اٹھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے واقعہ, اب اس واقعے سے پورے علاقے میں سرکار غریب نواز, ابھی تک تو حکومت کے لوگ جانتے تھے چونکہ دہلی میں جو واقعات پیش ہوئے, مگر اب تو عام پبلک بھی جاننے لگی فقیر آیا ہے. اللہ اللہ, اب عام پرجا جو تھی وہ چھپ کے غریب نواز کے پاس آ کر ایمان قبول کرنے لگی. اللہ اللہ, یہ ہوتا ہے اللہ والا, جہاں بیٹھ جائے وہیں مدرسہ ہے, جہاں بیٹھ جائے وہیں یونیورسٹی ہے, جہاں بیٹھ جائے وہیں دارالعلوم ہے. ان کے لیے کوئی کہیں کچھ بنانا نہیں ہے, وہ جہاں بیٹھے وہیں دین شروع ہو جائے, جہاں بیٹھے وہیں اسلام کی تبلیغ و اشاعت شروع ہو جائے. لوگ آتے رہے, اسلام پھیلتا رہا. اس لیے سرکار غریب نواز کی ذات اگرچہ ایک معین الدین ہے, مگر آپ اگر غریب نواز کی سیرت پڑھیں گے تو ایک معین الدین انسان کا نام نہیں ہے, معین الدین نظریے کا نام, معین الدین عقیدے کا نام, معین الدین علم و آگاہی کا نام ہے. ہزاروں مدرسے یونیورسٹیاں آج ہندوستان میں وہ کام نہ کر پائے, وہ تنہا کام اجمیر و ہند میں خواجہ نے کر کے دکھایا. بتاؤ ہندوستان کا کوئی مدرسہ بتاؤ جس مدرسے نے 90 لاکھوں کو کلمہ دے دیا ہو. ہندوستان کا کوئی ایسا عالم بتاؤ جس نے مدرسہ قائم کر کے, یونیورسٹی و جامعہ قائم کر کے 90 لاکھ لوگوں کو ایمان دے دیا ہو. بڑے بڑے ادارے مل کر جو کام نہ کر پائے, وہ تنہا کام ایک اللہ کا بندہ معین الدین کر رہا ہے. اس لیے خواجہ اپنی ذات میں یونیورسٹی کا نام ہے, خواجہ اپنی ذات میں جامعہ کا نام ہے, خواجہ اپنی ذات میں مدرسہ و دارالعلوم کا نام ہے. وہ جہاں جائے علم وہاں جائے, مصطفیٰ کا کلمہ وہاں چلا جائے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا.
خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا غوث محی الدین ہے اور خواجہ معین الدین، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، سر تو ہی سرور تو ہی، سرا ساز و ساما تو ہی، جاں تو ہی جارا تو ہی، جارا قرار جاں تو ہی، بہر پایت خواجہ ہندہ آن شہ کیوا جناب، بہر پایت خواجہ ہندہ آن شہ کیوا جماعت، بل علا راسی و عینی گوید آن خاکہ توئی، بل علا راسی و عینی گوید آن خاکہ توئی، ابر کرم ان کے مرقد پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔